بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد و مسلیا اما بعد الحمدللہ پہلے بھی کئی دفعہ اس موضوع کے اوپر بات چیت کر چکا ہوں، لیکن کچھ چیزیں تھیں جو میرے ذہن میں تھی جن کو آج بہت ہی زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے، جیسا کہ شادی کا معاملہ ہے، نکاح کرنا، شادی کے مسائل، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس تعلق سے جن کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس واسطے سے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، نکاح اللہ کا حکم ہے، اور نکاح کرنے سے اللہ رب العزت آپس میں زوجین کو ایک دوسرے کے لیے حلال فرما دیتے ہیں۔ اسی تعلق سے کئی باتیں وہ ذہن میں تھی جو کہ آج معاشرے کے اندر بہت زیادہ یہ چیزیں عام ہو رہی ہے، جن کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو ان کے جنازے نکالے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اسی تعلق سے کچھ باتیں جو ذہن میں تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو آسان بناؤ، کہ اگر نکاح کو تم آسان بناؤ گے، آسان بنانے سے مراد یہ ہے کہ جو غیر رسمی رسومات جو ہم نے نکاح کے ساتھ میں جن کا وابستگی کر دی ہے، غیر رسمی رسومات جو کہ غیروں کے طریقے تھے، آج وہ ایمان والوں کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ایمان والے کے لیے نکاح کرنا یہ اللہ کی ایک اہم عبادت ہے، جس کو فرمایا کہ جس نے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کیا، یعنی نکاح والی سنت کو، گویا کہ اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ کہ نکاح کے بارے میں فرمایا کہ نکاح نصف ایمان کے مشابہ ہے، کہ جس وقت نکاح ہو جاتا ہے گویا کہ مومن کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، کامل ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے غیر رسمی رسومات کو ہم ایجاد کریں گے یا نئے نئے طریقے اختیار کریں گے جن کا شریعت سے، دین سے، ایمان سے اور قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہ ہو، تو پھر اللہ کی پکڑیں بھی آتی ہیں کہ جتنی بڑی عبادت، جتنا بڑا ثواب اللہ نے اس کا رکھا ہے۔ فرمایا کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی والے کام کریں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی ہی پکڑے بھی آئیں گے۔ آج نکاح ہو رہے ہیں، دو خاندان آپس میں رشتے ناتوں کے اعتبار سے جڑ رہے ہیں، رشتے کے تعلق سے آپس میں رشتہ داری والا عمل جو ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد میں اکثریت ہو رہا ہے کہ آپس میں جو ہے زوجین میں ان میں کوئی اتفاق نہیں ہے، یا پھر جو دو خاندان نکاح کی برکت سے ایک ہوئے تھے ان میں آپس میں اتفاق نہیں ہے۔ تو یہ جو ہم رسومات اختیار کرتے ہیں یہ اس کے اثرات پڑتے ہیں گھروں کے اندر بھی، آپس میں میاں بیوی، شوہر اور بیوی کا جو اللہ رب العزت نے جو حق رکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا حق بھی ادا نہیں کر پاتے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہماری جو شروعات ہوئی ہے، اصل جو بنیاد رکھی گئی ہے، وہ بنیاد ہماری صحیح نہج پہ نہ ہونے کی وجہ سے اس نکاح کی برکتیں وہ اٹھا لی جاتی ہیں۔ کہ اگر ہم آپس میں صحیح طریقے سے، جس طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کا حکم فرمایا ہے، وہی طریقہ آج بھی اختیار کریں تو اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں گھر کے اندر بھی داخل ہوتی ہیں، اور جب لڑکی، بیٹی باپ کے گھر سے شوہر کے گھر جاتی ہے تو فرمایا کہ فرشتے اس کی وداعی کے لیے اس کے ساتھ میں جاتے ہیں، کہ فرشتے راستوں میں جاتے ہوئے ان کے اوپر جو ہے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے آپس میں زوجین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آپس میں دو پریواروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے گھروں کے اندر برکتیں عطا فرمائیں۔ تو یہ جو رسومات آج ایجاد ہو رہی ہیں، ناچ گانے کرنا، ڈی جے بجانا، شراب نوشی مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ عام ہو گئی، حالانکہ
اللہ نے بالکل منع فرمایا ہے کہ شراب مومن کے لیے بالکل حرام ہے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ رب العزت کا فرمان مبارک ہے کہ جس نے یہاں صبر کر لیا تو اس کو پاک شراب جو ہے اللہ رب العزت جنت کے اندر عطا فرمائیں گے، جو کہ اس دنیاوی شراب سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ یہ دنیاوی شراب، یہ نشے آور چیزیں جو آج رسومات جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، طریقے سارے جو ہے یہ شیطانی وساوس ہیں، تو ہم نے اپنے آپ کو ان وساوس سے محفوظ رکھنا ہے۔ اور اسی تعلق سے ایک بات اور میرے ذہن میں تھی کہ نکاح کے دوران جب مہر طے کیا جاتا ہے تو اکثر کچھ ساتھی ناعلمی کی وجہ سے، کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے، وہ مہر طرح طرح کے باتیں بتلاتے ہیں کہ مہر جو ہے وہ اتنا نہیں، اتنا ہونا چاہیے، کم ہونا چاہیے۔ ان کو علم ہی نہیں ہے ان چیزوں کا، حالانکہ مہر تو لڑکی کے بدل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو ہم مہر ادا کرتے ہیں، جو بھی ہم مہر ادا کرتے، مہر جو ہے طے کیا جاتا ہے، وہ لڑکی کا جائز حق ہوتا ہے، گویا کہ یہ لڑکی کا عوض ہے، لڑکی کا بدل ہے۔ اور مہر کے بارے میں فرمایا کہ مہر یہ لڑکی کا جائز حق ہے، اگر اس کو ادا نہ کیا تو فرمایا کہ وہ ہمارے لیے تب تک حلال نہیں ہوگی جب تک وہ جائز حق اس کو ادا نہ کر دیا جائے۔ آج جو ہے وہ مہر کوئی 1000 روپے رکھوا رہا ہے، کوئی 2000 روپے طے کرا رہا ہے، کوئی 2500، حالانکہ آج کا دور وہ سب کے سامنے ہے کہ جب سب چیزوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، یا سب چیزوں کو اگر جو ہے ختم بھی کر دیا جائے، ایک سائڈ رکھ دیا جائے، علیحدہ کر دیا جائے، تو بڑے ہی غور و فکر کی بات ہے کہ جو قرآن و حدیث سے چیزیں ثابت ہی نہیں ہیں، ناچ گانے کرنا، شراب نوشی، عیاشیاں، طرح طرح کے جو ہے وہ دنیاوی غلاظت کی باتیں، لغویات چیزیں جو اللہ رب العزت نے جن کو قطعاً منع فرمایا ہے، ان چیزوں کے اندر جو ہے